اللہ کی نصیحت سمجھنا بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے، اور اس میں غور کرنا بھی بڑا آسان ہے. آپ دیکھتے جاؤ، کانوں کے ذریعے آواز آئے گی، دل کے ذریعے آواز آئے گی، کبھی کبھی خوابوں میں منظر آ جائے گا کہ بار بار کوئی آواز آتی جاتی ہے، یہ نہ کر، یہ نہیں کر، یہ نہیں کر، اس سے باز آ. اے اللہ کی بات، خاموشی میں بات ہوتی ہے، خیال میں بات ہو جاتی ہے. اور کبھی اچانک کوئی ایسا واقعہ جو کسی اور کے ساتھ نہیں وہ تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے، تو اللہ کی بدلے میں ان کا احساس ہو سکتا ہے. کیا ہے آج کچھ لوگوں کو کیسے پتا چلتا ہے کہ میں بات بالکل ٹھیک کر رہا تھا، جو بات کر رہا تھا اس سے ہم بات کر رہے تھے، اچانک ہم دیکھتے کیا ہے کہ اپنی کیفیت بدل خراب یقین انہیں جتنی میری کیفیت خراب گاڑی تو پتہ چلا تھا کہ وہ گاڑی کے لباس میں بندہ اندر سے خراب تھا. اب یہ تمہارے پاس ایک کیفیت ہوتی ہے، بھائی بات نہیں، وہ کیفیت قائم رہے تو پھر اللہ کا ساتھ ہے. جہاں کیفیت کو ٹوٹنے لگ جائے وہاں پر سمجھ لو کہ آپ اللہ سے جدائی ہوئی. یہ ہر آدمی کو منحصر ہے. آپ کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وہاں ہم نے لقمہ کھایا تو ذکر بند ہو گیا، بس سمجھو کہ دوبارہ وہ لقمہ نہیں کھانا. میری بات نہیں، وہاں سے پتہ چل جائے کیا ہے. کہتے مجھے کہ وہ ایک خاص تصور تھا میرے اوپر قائم، تو وہاں میں نے اس بندے کو دیکھا تصور ہی ٹوٹ گیا. یہ مطلب ہے پیروں کے داستان ہے، وہ تصور دیتے ہیں، کبھی وہ ذکر دیتے ہیں، کبھی اور واقعہ کرتے ہیں. کہتے ہیں اس دن کے بعد یہ ہوا، پھر تمہارا واقعہ ہوا، پھر پیر نے کہا کہ تمہارا واقعہ ہوا. بعض کا ایک بد نظر سے سارا آپ کی مدد کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، زیرو. کہتے تھے نگاہ پڑی تھی، بلکہ آواز کی نیت سے آپ کی مدد ٹوٹ جاتی کہ آواز سن کر آپ نے خیال بنایا کہ جس کی آواز آئی ہے اس سے کیا خیال ہے، یہ کون لوگ ہیں، آوازوں سے باقی بے شمار لوگوں کو کھانے نہیں چاہیے. جن آدمی دوسرے آدمی کے بعد اپنی بیوی چھوڑ گیا امانت کے طور پر، میں باہر جا رہا ہوں، اس کے اوپر بھائی ہے، نیک آدمی مشہور ہے، فقیر ہے، اسی کا جب بیٹھے رہنے دو. اس کی بیوی اندر رہی پردے میں، وہ کہیں ایک دن سے پانی مانگا تو بیوی نے اس کو پانی اندر پردے سے دے دی. اس بیچارے نے ہاتھ دیکھا، اب ہاتھ سے دیکھتے چلے جاتے تو کہ مجھے خیال ہے کہ یہ کس قسم کا انسان ہوگا جس سے یہ ہاتھ ہے، تو وہاں سے فقیری سے لگ تو پیٹ سب کھاتا مطلب میں غائب ہو گیا. چور میں جائے کمرے پھاڑ دیے، میں برباد ہو گیا، میں روٹی اسے بھول گئی تھی بیوی کی کدھر تھی کدھر تھی. وہ ابھی طرح سے پھر سر پہ کہتا حاصل کی بات دوبارہ آخر بندی پڑ رہی ہے، کون دے گا آپ جدھر جائے پر اس کو مانتا کوئی نہیں جیتا. چلتے چلتے مطلب کسی نے بتایا کہ فلاں شہر میں ایک بابا جی رہتے ہیں، بوڑھا آدمی ہے، وہ اگر تم بات دیتا نہیں ہے، اگر اسے بیچے نصیب ہو جائے تو شاید تجھے کو بات دے دے. پچھا بڑی دیر کے بعد چلتے چلتے ڈرتے ڈرتے گیا، ہاں جا کے دیکھا تو بابا جی کا عجیب سے انسان تھا. وہ اس کے بعد ایک لڑکا اپنی چولہے سے بیٹھا ہوا، بابا جی اس کو بہت پیار کرتا جا رہا ہے، مجھ سے دیتے جا رہا ہے، اور بیٹا جو ہے لڑکا اس کو بولے پہ شراب پلا رہا ہے. کچھ شراب پیتے جائے کیا کرتا ہے نہیں یہ چنگا بابا ہے فقیری کیا بھی ہوتی ہے، مجھے کیا دے گا، برا لگتا ہے، جانے لگا. اس نے آواز دی بابا جی ذرا، کہتا ہے کیا دعا کیا تیرے ذرا، اس نے ہاتھ لگا کے جوڑ دیا. جب جڑ گیا نا تو پھر شور بجا اور ڈانس سانس کچھ مار. کہتا وہ میری یہ منزل ٹوٹا ہوا ہے. بابا جی ایک بات بتاؤ، ادب کے ساتھ پوچھتا ہوں، اتنا بڑا آپ نے میرا کام کر دیا، یہ کیا ہے؟ کہتا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ہے میرا بیٹا، اس سے میں کرتا تھا یہ پانی پلا رہا ہے مجھے تاکہ مجھے میں شراب شروع کے ساتھ رہتے ہے پانی. کہتے بابا یہ آپ کیوں کام کرتے ہو؟ کہتے اس لیے کرتے ہو کہ کوئی آدمی میرے پاس بیوی سے چھوڑ دیں. بس بات یہ مجھے کاری چھوڑنے سے ہی مجھے گواہی پتہ سے کہ اپنی ہستی سے بات امانتے بھی نہ رکھو. جب تمہارا دل لالچ میں ہو امانتے نہ رکھو، جب لالچ سے نکل جاؤ تو امانتے رکھو. مطلب ہے کہ بڑے واقعات ہیں، اللہ کو تو پتہ چلتا ہے ان باتوں کو غور سے دکھا کرو. اب ایک بات نصیحت کرو، یہ نصیحت کا مصنف یا مورخ ہے یا مولانا خور ہے مولانا. اچھا بڑے کام کو بڑی دلیل کے بغیر ہاتھ نہیں لگا. تو یہ یاد رکھنا، کسی بڑے کام کو بڑی دلیل کے بغیر ہاتھ نہ لگا.
کام شروع کرنے سے پہلے دلیل حاصل کرنا. دلیل کا مطلب جسٹیفیکیشن، جس کو آپ فیزیبلٹی کہتے ہو. اچھا یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ کے پاس اس کی استعداد یا عمر ہو. کسی نیک قافلے کی طرح لڑائی نہ کرو جب تک تمہارے پاس عمر نہ ہو یا غور نہ ہو. کسی بڑے کام کو بڑی دلیل کے بجائے ہاتھ نہیں لگانا. کیا آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ امام بن جاؤ، مثال کے طور پر 20 بجے چلے گئے گاندھی کے بعد امام بن جا، کہتے سوچ تو میں یہی رہوں. پھر کس طرح مطلب بولا کہ تو گمراہ ہے. مجھے دیر بعد امام بننے کی دلیل نہیں پتہ کہ امام بنے. آدھی قوم سے امام بننا چاہتی ہے تو آدھی قوم جو ہے وہ گمراہ ہونا چاہتی ہے. تو یہ ہر آدمی جو ہے جس کے بعد فالوئنگ ہو جائے یہ بھی دعا کرو، فالوئنگ بہت نہیں ہونی چاہیے. اچھا جس کی وجہ فالوئنگ زیادہ ہو جائے نا وہ پھر انقلاب کا دائی جاتا ہے، سارے امام ہے امت بننا چاہتا ہے. خاص دوسرا جس کی وجہ سے وہ امرائی ہو جاتے ہیں، غرور بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے یہ دعا ہونی چاہیے کہ جو کام آپ کے ذمہ ہے اس کی دلیل ضرور ہونی چاہیے، جسٹیفیکیشن ضرور ہونی چاہیے. بغیر جسٹیفیکیشن کے اگر آپ بندے پہ ممبر پہ چڑھ گئے، مسجد پہ چڑھ گئے تو پھر گرو گے بہت برا. تو اس لیے دلیل ہونی چاہیے ضرور. آپ اس وقت مسجد کے اندر کہتے ہیں لوگ جماعت سے رہو تو پھر تھوڑا سا پڑھ لو گا. جس طرح ایک تو سنتے یاد کر رہی چلو الحمد للہ کا صدر چلے چلے فرفانہ اللہ کا دیکھ رہا بڑی جا کر بڑی چیز یاد کر خواہشی پڑھنے شروع کر. خواہشی کی خوبی ہے فرفانہ اللہ سورے سے کرتے پڑے پہننا معلوم سے جتنا معلوم سلسلہ فیضا پر رکھتا پر سب وہ اعلان کے ہمارے سب کیونکہ اس کو عادت نہیں چھوڑ سکتے تم لوگ. اچھا جب کوئی سنی چوری کرو اس کو پورے ہی سلام مطلب جہاں سے صبح کرتے ہو وہاں سے پورا کرتے تو دلیلیں ملتی جائیں گی، آپ آسانی آ جاؤ. تو اللہ کا بندہ کرنا بہت آسان ہے. جہاں تیری دستک ختم ہو جاتی ہے وہاں سے اللہ کی مرضی ہو جاتی ہے. اس لیے دعا کرتے ہیں پتہ ہے اچھے لوگ کہ یا اللہ مجھے میری دستک سے بچا. ایک دستک اندر میری مصیبت ہے، میرا کر سکنے کی صلاحیت میری مصیبت ہے. میری کیا مصیبت ہے؟ کر سکنے کی صلاحیت. یہ کام میں کر لوں گا، میں حکومت ہم تو نہیں کر سکتا. تو اس لیے اپنی کار سازی کو نکالو تاکہ کار سازی یہ بڑی بات ہے. تم اپنی کار سازی نکالو. تو وہ مجھے حکیم بہت اچھا لگا. حکیم تھا ایک جگہ پر، یہ اس کے پاس بڑی سے بات ہی بڑا یہ تھا بڑا وہ تھا. نبا دیکھی نا تو اس نے پڑھنا شروع کیا کیا کالا قال لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. یہی پڑھتا جا رہا پر انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے مگر جو علم تم نے دیا تو جاننے والا حکیم ہے، ہم نہیں جانتے. یعنی کہ نبا دیکھنے سے رجوع کیا کہ اللہ تو جاننے والا ہے، تو حکمتوں والا ہے، ہمیں تو نہیں پتا. جتنا تو یہ ہمیں اتنا پتا ہے. تو پھر وہ اس کے پوچھا میں یہ کیوں پڑھتا ہے؟ کہتے میں اس سے جانا بیماری اور مریض دونوں میرے سامنے جائے. کون کرتا ہے؟ کہتے یہ خالو لا علم لنا، ہمارے کوئی علم نہیں الا ما علمتنا، سوائے کہ وہ جو تم نے کہا کیا اور تو جاننے والا ہے. میں کہا انت العلیم الحکیم، تو جاننے والا علیم اور حکیم ہے. اگر وہ حکیم ہے تو وہ بھی جانتا. مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہر جاننے والا ان باتیں کرتا رہتا ہے کہ اللہ کی رحم میں داخل جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے دروازے بنائے ہوئے، چور دروازے لوگوں کو بنائے ہوئے اللہ سے ملنے والے کہ جیب میں رکھ لیے پیسے غریبوں میں کر لی تو تھی اب یہ جگہ اللہ مل گئی. آپ آج یہ پیسے سے اللہ کو مل گئے، عبادت سے نہیں مل گیا. اور اس نے بڑی ضرورت کی ہے، بڑی جاتی کی میں نے جو مانگ یہ اللہ سے مل گیا. حق والے کا حق کے مانگے میں جا کے دیا ہے، اللہ مل گیا. تو اللہ کے ملنے کا بہت طریقے ہیں، بہت طریقے ہیں، بلکہ چتر کے اسی کے طریقے ہیں. تو یہ ہے کہ ہیرا پھیری نہیں مانگو، دانائی نہیں مانگو، عقل نکال دو، کیونکہ عقل تمہاری تمہیں گمراہ کر دیتی ہے. عقل سے اللہ نہیں ملتا، اور عقل کے دخل چھوڑ دو تو نہیں اللہ تعالیٰ. پریشانی ہوگی کہ بے وقوف ماں باپ کا عزت کرو دانائی کے باوجود. یہ بڑی مشکل بات ہے کہ ماں باپ اتنے وقوف ہے اور میں اتنا دانا ہوں تو پھر تو یہ عزت جائے، ان کا ادب جائے. اگر تم اچھے بیٹے ہو تو اچھے بیٹا پانے کرنے والے کا ادب جائے. اگر تم برے بیٹے ہو اچھے ماں باپ کی قدر کرو. دونوں صورتیں میں عزت دی ہے کرو. وہ یہ تمہارا خیال ہونا چاہیے. فکر رکھنا بڑی بات ہے.
ادب کرنا. تو یہ اللہ کے راستے ہیں. اللہ نے اپنے راستے بتا دیے کہ میرا راستہ میرے بابو صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے, میرا راستہ اولیاء امت کا راستہ ہے, میرا راستہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ محبت کا راستہ ہے, میرا راستہ خیرات کا راستہ ہے, آزاد گزر کا راستہ ہے. سارے راستے اللہ نے بتا دیے کہ تم اپنے آپ کو اچھا جنٹل نوبل گڈ سول بنا دو دنیا کے اندر. دنیا کے لیے شفقت اور رحمت کا ذریعہ بن جاؤ. اللہ کا راستہ یہی ہے. اللہ نے کہا کہ دعا میں وہی اللہ نے پہلے دن تمہیں سکھائی ہے کہ یا رب العالمین اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں اپنی راہ دکھا, صراط مستقیم دکھا. اللہ نے کہا تمہیں سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی, سن لو صراط مستقیم کیا ہے. اور صراط مستقیم ہوتی کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہے. تو انعام یافتگان کا راستہ ہی اللہ کا راستہ ہے. اگر کوئی انعام یافتہ ہو جائے یا تم ہو جاؤ, یہ اللہ کا راستہ ہے, قرب ہے اللہ کے ساتھ. تو اللہ کے ساتھ پہچان بڑی آسان ہو جاتی ہے کہ اللہ کے کسی انعام یافتہ سے مل لو. اللہ کے راستے ہوں گے ضروری بات ہے. اپنی بات ہم نہیں کر رہے, ہم یہ بات کہہ رہے تھے کیا کرو جہاں کوئی گنبد خانقاہ اچھی نظر آ جائے ادھر سے گیا اسلام دو عقیدت کی باتیں کرو, اسلام دو فاتح جیسے کہتے ہیں دل سے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلوے جات دنیا میں قائم کر رکھے ہیں. ایک تو کائنات کی تخلیق, کائنات کے مناظر قوی اور بیوٹیفل دونوں قسم کے, لطیف بھی اور قوی بھی, بڑے ابدناک بھی اور لطیف بھی. اب گلاب کی پتی سے لے کر بڑے بڑے ہمالیہ پہاڑ تک یہ دونوں جلوے ہوتے ہیں اپنے. آپ ان باتوں کو غور سے دیتے جاؤ کہ کیا کیا اس کے پاس ہے, کیا کیا واقعات ہے. ذرے سے لے کے آفتاب تک خیر پہ دیتے جاؤ. یہ دیکھو انسانوں کو دیکھو, بستیاں دیکھو. اللہ تعالیٰ نے کہا سیرو فلم دنیا میں سیر کرو, لاکھ کرو دنیا کو. خالی اپنے کسی مقصد کے لیے ڈگری لینے کے نا سیرو فلم فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. جھوٹوں کی کیا عاقبت. یہ دیکھو کتنے کتنے لوگ آج جھوٹے جھوٹے بستیاں بتا کے غائب ہو گئے, پتہ نہیں چلے غائب کدھر سے. کہتے جہاں بادشاہ سلامت ہے, وہ بادشاہ سلامت دلے سے پانی پانی کے پانی نام نشان بنا. تو یہ مطلب ایک بات تمہیں غور کرو. اگر یہ بات سمجھ آئے گی سمجھ آ جائے. تم قلعے میں جاتے ہو, شاہی قلعے میں دیکھتے ہو, چلیے آپ بادشاہ سلامت ہے نہ پتہ چلا کتنے لوگ جہاں پر مر گئے, کتنے لوگ دفن ہو گئے, کون لوگ تھے جہاں زندگی بات کرتے تھے, کون لوگ ہیں جو چلے گئے غائب ہو گئے, نام نشان بنی. پھر نشان کس کا ہے؟ نشان اسی کا ہے جو اللہ کا ہے. یہ بات کرنے والی اللہ کے پتہ میری سامنے. اچھا تو آپ نے آپ کو جج کے ہو مار کے جواب کیا ہوا کہ اگر رات کو جاگ نہیں آتی تو اتنے کام کرتے ہیں. ہمیں 2-4 دن بتایا. اچھا یہ کام کرنے کے بعد جاگ آئے کہ اگر آپ کی آنکھ کھل گئی تو پھر آنکھ بند نہیں ہوگی, اور یہ بند ہوگی تو کھلے گی. مطلب یہ کہ دنیا میں ذرا دیکھو, آنکھیں کھول کے دیکھو, خود بخود جاگ ہو جائے گی. کہیں محبت ہوگی دکھاتے نیند نہیں آتی, اور نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی. اور ایک اور مدرسین کھا تو کیا بات ہے, کیا نام ہے, کیا نام ہے, چھوڑ کر بیدار مجھ کو آنکھ سو جاتی ہے نیند. نیند آپ سو جاتی ہے, آپ جب سے مطلب کیا ہے اس کے ساتھ الگ بتایا نیند سو گئی اور ہم مطلب بیدار رہ گئے. نیند نہیں آتی. نیند کدھر سے آئی؟ نیند کو بھی نیند آتی جاتی ہے. شیر سے کہا ہے میں نے بتایا نیند کو بھی نیند آ جاتی ہے پنجرے یار میں. لوگ کیا ہے ایسا فرق ہوتا ہے استاد کا. اچھا میں نے اسلام کیا ہے یہ پہلے ادیر جانی ہے تو اچھا یاد کیا, اچھی بات ہوگی ہے. تو مدعا یہ ہے کہ اس کو پہچاننا چاہیے واقعات کا. غور کیا کرو. اللہ تعالیٰ کا فتح